رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سائے پنجتن پاک میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. صلوات پڑھیں. کل مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عزاداری کے فضائل کا تذکرہ اکثر ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے، اور عزاداری کے حوالے سے جو حدیثیں، جو روایتیں معصومین نے بیان کی ہیں، اس کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ آپ ان روایتوں کو ذرا دقت کے ساتھ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھار عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے
کہ اتنے چھوٹے سے کام پر پروردگار اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، معمولی سے عمل پر پروردگار اتنی عظیم نعمت عطا کر رہا ہے، عقل انسانی کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر اگر کارنامہ بڑا ہوتا ہے تو اجر بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کام چھوٹا ہو تو اجر بھی اسی اعتبار سے چھوٹا ہوگا۔ مگر یہ ہماری عقل جو ایک نتیجہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، وہ عام طور پر اس زاویے سے ہے کہ میں نے کام کیا تو مجھے اجر ملا، میں نے ایک عمل انجام دیا تو اس کا نتیجہ مجھے عطا کیا گیا۔ عام طور پر عقل انسانی اسی طرح سے سوچتی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اسی اعتبار سے اس کا اجر ہمیں دیا گیا ہے، لیکن عزاداری کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عزاداری کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے گریہ کیا ہے، یا ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں تو جو ہم نے عمل انجام دیا ہے اس اعتبار سے ہمیں اس کا اجر ملے، نہیں۔ عزاداری کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ جس ذات نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پروردگار کے نام پر، اصل میں ہم ان کی محبت کی وجہ سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، ہم ان سے لگاؤ کی وجہ سے ان پر گریہ کرتے ہیں، ان پر ماتم کرتے ہیں۔ تو پروردگار جو اجر دے رہا ہے وہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ جو قربانیاں انہوں نے عطا کی ہیں اس کی وجہ سے وہ اجر ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہر عمل میں پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل اسی کے لیے انجام دیا جائے۔ پروردگار کی محبت میں اگر کام کیا گیا ہے تو فقط پروردگار کے لیے ہو، اور یہ بات شیطان بھی جانتا ہے کہ اتنے معمولی سے عمل کے لیے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ بہانے کی وجہ سے پروردگار اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، تو شیطان سب سے زیادہ حملہ اسی پر کرے گا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ باقی عبادتوں کی طرف شیطان کی توجہ کم ہوگی، اس عبادت کی طرف سب سے زیادہ ہوگی کہ جتنی اس عبادت میں ریاکاری پیدا کی جا سکتی ہے، جتنا اس عبادت میں دکھاوا پیدا کیا جا سکتا ہے، اتنا زیادہ سے زیادہ پیدا کر کے اس عبادت کو ضائع اور باطل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ عزاداری میں کیا صورتحال ہر معاشرے میں برپا ہوتی ہے۔ میں فقط پاکستان کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، فقط ہندوستان کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، ہر معاشرے کی یہ کیفیت ہے۔ ہاں، اگر اسی عمل کو خالصتاً للہ انجام دیا جائے، فقط حسین اور اولاد حسین کی محبت میں انجام دیا جائے، تو یقیناً نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، انسان کس منزلوں پر پہنچ جائے گا۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 22، اور اسی آیت کے ذیل میں میں اپنا عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا تھا۔ عنوان یہ تھا کہ اسلام عقیدے اور ذمہ داریوں کا دین، یعنی اگر اسلام کے بارے میں نے کوئی مینٹیلٹی قائم کر لی ہے، ایک فکر اور سوچ قائم کر لی ہے کہ یہ اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مرتبے پر پہنچ گئے، ایک فضیلت پر پہنچ گئے، جس فضیلت پر کافر نہیں پہنچ سکا، جس فضیلت پر مشرک نہیں پہنچ سکا، جس فضیلت پر منافق نہیں پہنچ سکا، آپ نے اسلام کے بارے میں ایک مینٹیلٹی قائم کر کے ایک فضیلت کو حاصل کر لیا ہے۔ تو پروردگار کا یہ عدالت کا نظام ہے کہ جسے فضیلت عطا کرتا ہے اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے، فقط فضیلت عطا نہیں ہوتی۔ یہ ناممکن بات ہے کہ دو پارٹنرز کے درمیان کسی بزنس میں معاملہ طے ہو جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ کہے
ایک پارٹنر یہ کہے کہ جتنا منافع ہوگا میں لوں گا اور جتنا نقصان ہوگا وہ تمہارے کھاتے میں. یہ بزنس پارٹنرشپ چل سکتی ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن بات ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں. لہذا اگر فضیلت عطا کی گئی ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اگر فضیلت عطا کی گئی ہے تو اب اس فضیلت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی. وہ ذمہ داری کسی کافر پر نہیں ہے، مشرک پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، کسی منافق پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، آپ پر ڈالی گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے. اچھا، اب اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی اسلام کے بارے میں کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، اسلام کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. جو سوچتے ہیں یہی آپ کا عقیدہ ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. اسلام کے بارے میں جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں یہی آپ کا عقیدہ ہے. تو اب اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تو سب مانتے ہیں، دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے. اگر انسان دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اور اب اس کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کو کس نے خلق کیا، یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے نظام خلق کیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اب اللہ نے اگر اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو عقیدے کی اس منزل تک تو ہم پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دار اسلام میں داخل ہو گئے. ہم نے اللہ کو مان لیا، جو 1,24,000 انبیاء پروردگار نے بھیجے ہیں انہیں مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کے نمائندے ہیں. آخری نبی کو مان لیا کہ یہاں ختم نبوت ہے، یہاں نبوت ختم ہو گئی ہے، ہم نے اسے بھی مان لیا. یہ جو ساری چیزیں ہم نے مان لی ہیں، یہ ایک اوپر کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اچھا یہ اسلام ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کہ اللہ ایک ہے، اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کیا اس کلاس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس سے زیادہ آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں جو فکر ہمارے ذہن میں آ گئی ہے، اس فکر سے ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یا بس جو ہم نے اللہ کے بارے میں سوچ لیا بس یہی فکر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے معاملہ. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ عابد کی 1000 رکعت عالم کی 1 رکعت کے برابر ہے. وہ 1000 رکعت پڑھتا ہے، عالم 1 رکعت پڑھتا ہے. اور یہ معاملہ اگر کمپیئر کیا جائے عالم سے بھی کہ عالم کی 1 رکعت اور امام کی 1 رکعت، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، چاہے مرجع وقت ہو. 1 رکعت وہ نماز پڑھے اور 1 رکعت امام وقت نماز پڑھے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. رکعت وہی ہوگی، الفاظ وہی ہوں گے، سورے وہی ہوں گے، مگر ان رکعتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ان کی نماز جو عالم پڑھ لیں اور ان کی نماز کہاں کس منزل پر پہنچے گی. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ امام خمینی نے ایک مقام پر، چہل حدیث ہے وہ کتاب، چہل حدیث میں ایک مقام پر یہ کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے تم جو اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر، یہ تمہارا اللہ اکبر کہنا اور علی کا اللہ اکبر کہنا ایک جیسا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک جیسی بات ہے؟ یہ تمہاری نماز اور علی کی نماز کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک جیسی ہے؟ اس لیے کہ تم بھی نماز میں وَلَضَّالِّينَ کو کھینچ کے پڑھتے ہو اور مولا بھی کھینچ کے پڑھا کرتے تھے، تو تمہاری نماز اور ان کی نماز ایک جیسی ہے؟ اب اس کے بعد امام خمینی قسم کھا کے ایک جملہ کہتے ہیں واللہ، اور اس کے بعد وہ جملہ استعمال کرتے ہیں جو قرآن کی آیت کا جملہ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ. یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں یہ بہت بڑی قسم ہے کہ اگر سارے انبیاء مرسلین اور سارے ملائکہ مقربین یہ سب کے سب مل جائیں سوائے ہمارے رسول کے
اور سب کے سب مل کر ایک مرتبہ علی کی طرح اللہ اکبر کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتے. فرق محسوس کر رہے ہیں؟ وزن محسوس کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہے، کیا وزن ہے علی کے اللہ اکبر کہنے میں اور باقیوں کے اللہ اکبر کہنے میں. تو عزیزان محترم، یہ تو ہم نے مان لیا کہ خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، وہ ایک ہے اور وہی سارا نظام چلا رہا ہے. مگر اب خدا کے بارے میں جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے، عقیدہ جو بیٹھا ہوا ہے خدا کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں، وہ کیا ہے؟ انسان اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو آپ نے خود اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بیمار پڑ گئے اور بیماری بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے، تو ان کی زبان سے باقاعدہ جملہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے کیسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، جان ہی نہیں چھوٹتی ہے. اچھا، تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پروردگار مجھ سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہوتا ہے مٹی بن جاتی ہے، کوئی کام چل کے ہی نہیں دیتا ہے، کوئی کاروبار چل کے ہی نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر میں نوکری تلاش کرنے جاتا ہوں تو مجھے نوکری نہیں ملتی ہے. نہ جانے پروردگار کس چیز کا مجھ سے انتقام لے رہا ہے. آپ نے جملے سنے ہوں. اچھا، یہ جملے عام لوگوں کے، لیکن کچھ دیندار لوگوں کے جملے بھی ہیں. دیندار لوگوں کے جملے کیا ہیں؟ وہ جملے یہ ہیں کہ اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بیٹی کی طلاق ہو گئی یا بیٹی کے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں یا مثلا بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، بھائی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے یا بیماری ہے جو جان نہیں چھوڑی، اللہ کی مصلحت ہے، خدا بہتر جانتا، اللہ کی مصلحت ہے. روزی تنگ ہو گئی، اللہ کی مصلحت ہے. نوکری نہیں مل رہی، اللہ کی مصلحت ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کی مصلحت ہے. یعنی عام طور پر جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی مصلحت پر ڈال دی جاتی ہیں کہ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ کی مصلحت ہے، اگر مجھے رزق کا معاملہ پیش آیا اللہ کی مصلحت ہے، اگر کوئی اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا میں اللہ کی مصلحت ہے. یعنی جیسے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ آپ کو بیماری میں ڈالے، آپ کو مصیبت میں ڈالے، آپ کا رزق کم کرے، آپ کی پریشانی میں مبتلا کرے. یہ دیندار لوگوں کی کیفیت بتا رہا ہوں. اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہے. اچھا، اگر فرض کیجئے کہ کاروبار بہت ترقی کر گیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک راتوں رات لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ کاروبار بہت زیادہ ترقی کر گیا اور بڑے عروج پہ پہنچ گئے، تو وہاں یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا آپ کو کہ بھائی اللہ کی مصلحت ہے میں ادھر پہنچ گیا ہوں. وہاں یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا. ہاں، زیادہ سے زیادہ جو جملہ سننے کو ملے گا کیا؟ ہاں، شکر ہے پروردگار کا، خدا کا شکر ہے، پروردگار کا شکر ہے. یعنی دیا ہے پروردگار کیا نے، لہٰذا میں شکر ادا کروں. تو یہاں مصلحت نہیں استعمال کرے گا لفظ کہ پروردگار نے کسی مصلحت کی وجہ سے دیا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ بھی مصلحت کی وجہ سے دیا ہو، یہ بھی اس کی آزمائش ہو، مگر وہی سمجھ پروردگار کا شکر ہے کہ یہ نعمت ملی. تو جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ہم اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جتنی مصیبتیں دینے والا وہ اللہ ہے. عزیزان محترم، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے میرے گھر میں بیماری ہے، میرے گھر میں رزق کا پرابلم ہے، میرے گھر میں اولاد کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹینشن کی بیماری ہو گئی ہے، ٹینشن کی بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آتی، رات اور دن تڑپتا رہتا ہوں، پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں. اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اب میں نے ہر چیز کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اللہ کی مصلحت ہے. بھائی اللہ کی مصلحت ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچا ہے. اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، ساری چیزیں سوچنے کے بعد اب میں مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہوں، اور مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد جب میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، جب یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں تو کس اللہ کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں؟ یہ وہ اللہ کے جو بیماریاں دیتا ہے، وہ اللہ کے جو پریشانیاں دیتا ہے، وہ اللہ کے جو مصیبتیں دیتا ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. اب جب میں ایسے اللہ کی عبادت کروں گا تو میری عبادت میں کیا وزن ہے، میری عبادت میں کیا حقیقت ہے، میری عبادت کی کیا ویلیو ہے.
یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح کی عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کے بارے میں سوچ کر، اللہ کے بارے میں ایک نظریہ قائم کر کے۔ فلسفے کی کتاب آج بھی نجف کے حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، قم میں وہ آج کل متروک ہو گئی ہے، نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حاشیہ۔ وہ کتاب جب شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہر کتاب علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرتے ہیں، تو عام طور پر جب کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کی جو اس میں لکھا ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب شروع لگ ہوا تو بسم اللہ کی وضاحت کی، حالانکہ یہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفے کی کتاب ہے، اور فلسفے کے حوالے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ کی وضاحت کی، اور بسم اللہ کی وضاحت کے بعد لفظ اللہ آیا، بسم اللہ، اللہ۔ اس میں لفظ اللہ کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ لفظ اللہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ جملہ لکھتے ہیں کہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ، کہتے ہیں یہ لفظ اللہ جو نا یہ نام ہے اس ذات کا نام ہے کہ جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ فلسفے کے اعتبار سے دیکھیے، بچے ممکن ہے اکثر آپ سے ایک سوال کرتے ہوں، اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کائنات میں خدا موجود ہے کہ نہیں، وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ دلیل دیں گے کہ جی ہاں خدا موجود ہے۔ اگر خدا موجود نہیں ہوتا تو یہ چاند کیسے بنتا، یہ ستارہ کیسے بنتا، یہ زمین کیسے بنتی، یہ پہاڑ کیسے بنتے؟ آپ دلیل دیتے ہیں نا کہ خدا موجود ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں، اور خدا نے بنائی ہیں اس لیے خدا موجود ہے۔ تو بچوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے عام طور پہ کہ اچھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ مکان بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مکان کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، انسان نے مکان بنایا ہے۔ چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو ہر چیز کا بنانے والا موجود ہے۔ تو بچوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ پھر اچھا یہ بتاؤ کہ خدا کو کس نے بنایا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا بچوں کی طرف سے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ پورا فلسفیانہ کلام ہے، اور میں حوزہ علمیہ کے درس میں اس وقت نہیں بیٹھا، اس کی بڑی دقت میں اور ڈیٹیل میں تفصیل سمجھانے کا موقع نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، کائنات میں جتنے بھی وجود پائے جاتے ہیں، جتنے بھی وجود ہمارے ذہن میں جتنے بھی وجود آتے ہیں، ان کو ہم 3 طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ 3 طرح سے ڈیفائن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں کہ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو بات ختم ہو گئی، وہ عدم ہے، وجود نہیں ہے۔ جو عدم ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک نام رکھا ہے ممتنع الوجود، یہ اس کا وجود نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وجود نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہو بھی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے اس کا وجود۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود ہے، یا تو وجود ہے یا نہیں ہے، تو نہیں ہے یہ ہو گیا ممتنع الوجود، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود ہے تو پھر اس وجود کی 2 قسمیں ہیں۔ اس وجود کی 2 قسمیں کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی ہمیشہ میں کے لیے نہیں، وہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، کائنات کی ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہیں، ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے پھر نہیں ہوں گے۔ اور یہ چیز کائنات کی ہر چیز کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ کبھی ہوگا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا ہمارا ذہن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کہ ایک واجب الوجود بھی ہو؟ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہوگا، واجب الوجود۔ تو اگر یہ بچے کا سوال ہے کہ جب کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے، تو جو ہم جواب دیتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، بلکہ دنیا کی جو بھی چیز موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، تو جب ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، تو یہ جواب ہوتا ہے ممکن الوجود کے لیے، اس وجود کے لیے کہ جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، پہلے نہیں تھا پھر ہوا، اس وجود کا جواب ہے یہ۔ واجب الوجود کا یہ جواب نہیں۔
واجب الوجود کے لیے نہیں کہا جا سکتا کس کو کس نے بنایا، اس لیے کہ واجب کا مطلب ہے کہ وہ تو ہمیشہ ہے، اس کا رہنا ہمیشہ ضروری ہے، چنانچہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ گریک ایک لڑکا تھا جو جرمنی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس سے ایک معاملے میں بحث مباحثہ ہوا تو عام طور پر عیسائی لوگ خدا کو اتنا مانتے نہیں، جو خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اس سے بہت پیچھے ہیں، وہ لوگ مانتے نہیں۔ اول تو خدا کو ماننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص مان بھی لے تو وہ رسمی طور پر مانتا ہے، حقیقی طور پر نہیں مانتا۔ اچھا، ایک مرتبہ ڈسکشن میں جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم خدا کو مانتے ہو، اس نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ بڑی عجیب سائنٹیفک قسم کی دلیل دے رہا وہ، کہ دیکھیں سائنسی اعتبار سے پوری سائنس ڈپینڈ کرتی ہے میتھمیٹکس پر۔ اگر سائنس میں سے آپ میتھمیٹکس کو نکال دیں تو سائنس پوری فلاپ ہو جائے گی۔ سائنس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، ایٹانومی ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، مگر میتھمیٹکس اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے میتھمیٹکس کو سائنس سے نکال دیا تو پوری سائنس فلاپ ہو جائے گی۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اگر غور کریں تو بات صحیح ہے۔ فزکس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز نہ ہو۔ کیمسٹری کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں میتھمیٹکس نہ ہو۔ لہذا پوری سائنس ڈیپینڈ کرتی ہے میتھمیٹکس پر۔ مانتے ہیں؟ ہاں جی ماں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب پوری میتھمیٹکس ڈیپینڈ کرتی ہے 4 چیزوں پر۔ اگر 4 چیزوں کو میتھمیٹکس سے نکال دیا جائے تو پوری میتھمیٹکس فلاپ ہو جائے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ 4 چیزیں پوری میتھمیٹکس، یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ میتھمیٹکس میں کچھ نہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ میتھمیٹکس سے یہ 4 چیزیں نکل گئیں، پوری میتھمیٹکس فلاپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میتھمیٹکس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تسلیم کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ میتھمیٹکس کے جتنے دقیق ترین پرابلمز ہیں، دقیق ترین ان کے حساب کتاب ہیں، ان سب کا دار و مدار انہی 4 پر ہے۔ کہ جب ان ساری چیزوں کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ 4 چیزیں جو ہیں، اس میں اگر ہم فرض کریں کہ پلس 0 کو 0 میں پلس کریں نتیجہ 0 آئے گا، 0 کو 0 سے مائنس کریں نتیجہ 0 آئے گا، 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں نتیجہ 0 آئے گا، 0 کو 0 سے ڈیوائڈ کریں نتیجہ 0 آئے گا۔ تو اگر کسی طرح کا پلس مائنس نہیں ہوا ہے، کسی طرح کا ملٹیپلیکیشن ڈویژن نہیں ہوا ہے، شروع میں 0 ہی 0 تھا، شروع میں 0 ہی 0 تھا، تو یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ پوری کائنات کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں 0 نہیں تھا، 0 سے علاوہ کوئی چیز تھی کہ جس کے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی ہے، ورنہ اس کے بغیر کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے بارے میں جو یہ کانسیپٹ ہے ہمارا، اس کو فلسفے والوں نے کیسے بیان کیا؟ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالی۔ کہتے ہیں اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس میں تمام کمال کی اچھی صفتیں جمع ہو گئی ہیں، تمام کمال کی اچھی صفتیں اس ذات میں جمع ہو گئی۔ اگر تمام کمال کی اچھی صفتیں اس میں جمع ہو گئی ہیں تو اس میں ذرہ برابر کسی مقام پر بھی نقص کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص موجود ہو۔ یہ مانتے ہیں اللہ۔ صفات کمالیہ اس عروج پر ہیں اس ذات پر کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مقام ارشاد فرمایا تھا پروردگار کی ذات کے بارے میں
کہ وہ ہے کہ دل کی آنکھیں انتہائی غور و فکر کے بعد بھی حیران و پریشان ہو جائیں اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، وہ ذات ہے. یعنی آپ کتنا ہی غور کر لیجئے، آپ کتنا ہی سوچ لیجئے، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. یہ پروردگار کی ذات کے بارے میں. مگر صفات کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی صفات یہ ہے کہ اس میں تمام قسم کی خوبیاں، تمام قسم کی اچھائیاں اس میں جمع ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام خوبیاں ان میں جمع ہیں، اچھائیاں جمع ہیں، تو خدا بیمار کیوں کرتا ہے؟ یہ خدا ہمارا رزق کم کیوں کر دیتا ہے؟ ہمیں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے؟ یا ہمیں پریشانیوں میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے؟ اب عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے. اچھا، یہ والی حدیث کتاب لمع کی دوسری جلد میں، اگر 2 جلد والی ہے تو دوسری جلد میں ہے، جہاں نکاح کا چیپٹر ہے. نکاح کا چیپٹر جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں پر باقاعدہ یہ پوری حدیث ہے. نکاح کے حوالے سے ہے مگر اس میں دوسری باتوں میں بھی تذکرہ ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اور پروردگار کے قول کی طرف اشارہ کرتی ہے. پروردگار کہتا ہے اذا اردت ان اجمع للمؤمن جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. پروردگار اعلان کرتا ہے کہ جب میں کسی مومن کے بارے میں تمام دنیا کی اچھائیاں اور تمام آخرت کی اچھائیاں جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں 4 کام کرتا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے. نمبر 1، قلبا خاشعا لسانا ذاکرا بدنا علی البلاء صابرا و زوجتا مومنہ. یہ 4 چیزیں میں اسے عطا کرتا ہوں. اچھا، جو روایت میں ترتیب ہے میں ذرا سی ترتیب اس کی بدل دوں تاکہ اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنی بات سمجھا سکوں. 4 چیزیں پروردگار عطا کرتا ہے اگر کسی مومن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرنا چاہتا ہوں، نیکی عطا کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اسے ایسی عورت، ایسی بیوی عطا کرتا ہے جو مومنہ ہوتی ہے، تسرہ اذا نظر الیہا. جب یہ شخص اپنی بیوی کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی نہ ہوں، مجھے معلوم ہے، انکار نہیں ہے اس کا، مگر نہیں، الٹا بھی ہے. کچھ بیویاں ہیں کہ انسان نظر کرتا ہے تو واقعی اس کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کے پرابلم ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اگر پروردگار کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، کسی مومن کے ساتھ، تو ایک نعمت تو یہ عطا کرتا ہے کہ ایسی بیوی عطا کرتا ہے کہ جب اس کی طرف نگاہ کرے خوش کر دیتی ہے وہ. اچھا، بہت صحیح بات ہے، بالکل. اگر خدا پسند کر رہا ہے تو ایسا ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ قلبا خاشعا، اسے ایسا قلب عطا کرتا ہوں کہ جس میں خشوع ہوتا ہے، جس میں تواضع ہوتا ہے. وہ عقل خانی نہیں دکھاتا ہے، فن خانی نہیں دکھاتا ہے، اس میں خضوع ہوتا ہے. مومن سے بھی ملے گا تو بہت اچھے انداز سے جھک کر اطمینان کے ساتھ ایسا قلب اسے عطا کرتا ہے. اچھا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے. اگر آپ آج کے زمانے کے سائیکالوجسٹ جتنے ہیں اور خصوصیت سے جو افراد مارکیٹنگ کا کام کرنے والے ہیں، جب وہ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ فقط آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کا اچھا برتاؤ ایسی چیز ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ سامنے والا آدھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا. آپ مال بیچنا چاہتے ہیں، گویا آدھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کے نرم رویے کی وجہ سے، برتاؤ کی وجہ سے. قلباً خاشعا، یہ پروردگار عطا. ذکر لساناً ذاکرا، ذکر کرنے والی لسان، ذکر کرنے والی زبان پروردگار عطا کرتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. اور آج کل بہت سارے مومنین ہیں جو مستقل ذکر پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جہاں بہت سارے ذکر پڑھتے رہتے ہیں اس میں ایک ذکر میں آج آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، ضرور آپ کو معلوم ہوگا مگر یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. چونکہ محرم کا مہینہ ہے، ہم بہت سارے ذکر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود پڑھتے ہیں، دوسرے ذکر پڑھتے ہیں. مگر ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لیں
کہ جب بھی پانی پئیں تو امام حسین کے قاتل پر لعنت کریں. یہ ایک بہت بڑا ذکر ہے، یہ چھوٹا ذکر نہیں. اگر آج سے میں اپنی عادت بنا لوں، محرم کا زمانہ ہے، کہ بس جب پانی پیوں گا، ایسا یہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی آپ کی کہ ٹھنڈا پانی پئیں تو امام کو یاد کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب بھی پانی پئیں امام کے قاتل پر لعنت کریں. یہ خود ایک بہت بڑا ذکر ہے. ذکر میں فقط سبحان اللہ یا ذکر میں درود، یہ فقط یہ ذکر نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو ائمہ اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا یہ خود بہت بڑے ذکر ہے. اور یہ ایسے بڑے بڑے ذکر ہیں کہ جس سے انسان بہت سارے مدارج طے کر لیتا ہے. زیارت عاشورہ میں اگر امام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب پر درود بھیجا گیا ہے تو قاتلوں پر بھی اتنی ہی بار لعنت بھیجی گئی ہے، اتنی ہی بار لعنت کا حکم دیا گیا ہے. تو لعنت بہت اہم ہے. یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے، یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ کچھ مقامات پر مصلحت کی وجہ سے اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اتحاد اپنی جگہ پر، وہ مصلحت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. لیکن ہمارا وہ نظریہ ہے نہیں، ہم اس نظریے کے حامل نہیں ہیں. ہم کس نظریے کے حامل ہیں کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے اس پر لعنت ہونا چاہیے، اس کی مذمت ہونا چاہیے. چنانچہ جو ذکر کیے جاتے ہیں ان ذکر میں یہ والا ذکر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو خدا مومن کو ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. تین باتیں، اچھا تینوں باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا خدا کسی مومن سے محبت کرتا ہے، اگر خدا کسی مومن کو چاہتا ہے تو یہ تین نعمت عطا کرتا ہے. بات اچھا چوتھی بات بڑی عجیب ہے، ترتیب کے اعتبار سے وہ تیسری ہے مگر میں نے اس کو چوتھے نمبر. وہ کیا ہے کہ بدنن علی البلاء صابرہ، کہ اس کو ایسا بدن عطا کرتا ہے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار اس کے بدن پر مصیبت ڈالے گا، مصیبت ختم نہیں ہوگی، مصیبت دور نہیں ہوگی، اس کے بدن پر مصیبت آئے گی. اور فقط مصیبت کی بات نہیں ہے. ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مومن پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے؟ ایک سوال کیا تو امام نے پلٹ کر الٹا سوال کر لیا اس سے. امام کہتے ہیں کہ کیا مصیبتیں مومن کے علاوہ کسی کے لیے ہیں؟ مگر یہ حیرانی کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. مصیبتیں مومن کے لیے؟ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو یہ سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے نماز شب پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے. اب ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب ہم نے والا عمل شروع کر دیا ہے، اما یوجیبل کا عمل شروع کر دیا ہے، اب ہم پر کوئی مصیبت نہیں پڑے گی. آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اور یہ کہتے ہوئے ملیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنی شدت کے ساتھ نہ آتے ہوں، لوگ ہمارے پاس تو آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، خمس دیتا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، میں ہر جمعے کو دعائے کمیل پڑھتا ہوں، دعائے ندبہ پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے اور خوف رہتا ہے، اور ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا کاروبار نہ بیٹھ جائے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے پرچی نہ آ جائے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری دکان پہ بندوق لے کے نہ پہنچ جائیں. تو اتنی اچھا کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھار پرچی آ بھی جاتی ہے. اور بیچارے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کی ٹوٹل آمدنی 25,000 روپے ہے، پرچی آ گئی ہے 25 لاکھ روپے کی. کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں کیسے اس کو پورا کروں گا؟ دیکھیں میں کوئی بددین قسم کا آدمی نہیں ہوں، دیندار قسم کا آدمی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، خمس دیتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، امام کا حق بھی میں نے نہیں روکا ہے، یہ بطور خاص کہا جائے، امام کا حق بھی میں نے نہیں روکا، پھر بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مینٹالٹی ہے، ہم لوگوں کی یہ مینٹالٹی ہے. رہبر معظم نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کسی مقام پر کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی. ہم حج کرتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ والا عمل انجام دیا، اب خدا ہم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالے گا. اچھا حقیقت تو یہی ہے کہ خدا مصیبت نہیں ڈالتا،
مگر کیا یہ شخص مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا، پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو اتنا دیندار شخص ہے، دین کی طرف اتنا مائل ہے، اس کے باوجود پروردگار ایسی شخص کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، ریزن کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھیں تو بہت عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑے مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انسان کو رشک آتا ہے، اش کر اٹھتا ہے کہ کیا مزہ آ رہا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر۔ بلکہ بسا اوقات وہ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، دیندار لوگوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جو بیچارہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ خوب ٹکریں مارو اللہ کو، دیکھتے ہیں تمہیں کتنا دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے تھی کہ خوب ٹکریں مارو، میں دیکھتا ہوں۔ ارے اگر اللہ سے لینا ہے تو ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے کیسے لو، چھین کے لو اللہ سے، لڑ کے لو اللہ سے، کچھ میں یہ الگ الگ سوچنے کے انداز ہے۔ اچھا، مسلمان یہ بھی ہے، دونوں مسلمان ہیں، جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ بسا اوقات بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور ایسی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم 50% لوگ دیندار، پکے نمازی، نماز جماعت پڑھنے والے، نماز جماعت کے بعد تعقیبات نماز کا آدھے گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا ان کا پیکج ہے، ایسے پکے دیندار قسم کے لوگ، مگر 50% ایسے لوگ مجھے نظر آتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح کی ٹینشن کی دوا کھا رہے ہیں، یا نیند کی دوا کھا رہے ہیں، یا ڈپریشن کی دوا کھا رہے ہیں، یا ٹینشن کی دوا کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اتنے پرابلمز ہیں ان کے، اتنے مسائل ہیں ان کے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا حل کیسے نکالا ہے، نیندیں ہو گئی ہیں، پریشانی میں مبتلا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ جو شخص اتنا دیندار ہوتا ہے اس کے باوجود ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسے پرابلم میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر پروردگار کا بھی یہ کام کہ پروردگار ان کو مصیبت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ اگر کسی شخص پر مصیبتوں پر مصیبتیں آتی جائیں تو سمجھ لے وہ خوش ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ اس کا راستہ، اس کا ڈائریکشن صحیح ہے، اور اگر کسی پر آسانیاں آ رہی ہیں، سہولتیں مل رہی ہیں، عیش و عشرت مل رہا ہے، تو فوراً خبردار ہو جائے، الرٹ ہو جائے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی معاملہ کہیں بگڑ تو نہیں گیا ہے۔ یہ اس طرح کی روایت ہے۔ اب دیکھیے سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر انسان دین کی طرف آتا ہے، انسان جتنا دیندار بنتا جاتا ہے پرابلم اس کے بظاہر بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر اور قیامت پر کتنا ہے، کتنا ہمیں بھروسہ ہے کہ قیامت کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، کتنا ہمارا عقیدہ ہے۔ جتنا ہمارا یہ عقیدہ مستحکم ہوگا، جتنا ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور انبیاء کا طریقہ کار بھی بڑا عجیب تھا۔ انبیاء کا طریقہ کار بھی کیا ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں یا تو وہ شیطان پر ڈال دیتے ہیں، یا وہ نفس پر ڈال دیتے ہیں، یا وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور جتنی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ پروردگار کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ انبیاء کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بطور خاص ملے گی۔ انبیاء پر مصیبتیں کم نہیں آئی ہیں، مگر جتنی مصیبتیں آئی ہیں وہ یا شیطان پہ ڈال دیں گے، یا کسی اور پر ڈال دیں گے، یا اپنے اوپر ڈال دیں گے، مگر اللہ پر کبھی نہیں ڈالیں گے۔ اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ اللہ نے یہ کام اچھا کیا۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ جب جناب یوسف کی ملاقات جناب یعقوب سے ہو گئی، اب تو جناب یوسف عزیز مصر ہیں، بادشاہ بن گئے، اب باپ اور بیٹے ایک طویل عرصے کے بعد، تقریباً جو بتایا جاتا ہے 40 عرصے کے بعد، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے باپ اور بیٹے کی۔ جب ذرا فرصت ملی، پرانی داستانیں ختم ہوئیں، فرصت ملی، تو اب باپ نے ایک مرتبہ بیٹے سے پوچھا، جناب یعقوب نے جناب یوسف سے پوچھا کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم پر کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں، تم کن کن مصیبتوں سے گزرے ہو۔
اور کیا کیا تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں. اچھا یہ بالکل نیچرل بات ہے, بالکل سمپل بات ہے. ہر باپ, ہر محبت کرنے والا دوسرے سے پوچھے گا کہ بھائی تم پر کیا مصیبت ہوئی, کیا پرابلمس تمہارے تھے, ذرا بتاؤ تو صحیح کیا فیس کیا تم نے. آپ کو معلوم ہے جناب یوسف نے کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ مجھ پر یہ مصیبت پڑی کہ مجھے ان لوگوں نے زبردستی پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا, اتنا عرصہ میں کنویں میں رہا, کنویں میں میری جان خطرے میں تھی, پھر کنویں سے مجھے نکالا اور مجھے بازار میں بیچا اور مجھے غلام بنایا اور فلاں, بجائے اس کے کہ ان مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے, جناب یوسف نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں بابا جان چھوڑیے ان باتوں کو کہ میں کن مصیبتوں سے گزرا, یہ دیکھیے کہ پروردگار نے مجھے کیسے ان مصیبتوں سے نکالا. ہمیشہ اچھی بات پروردگار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ پروردگار تھا کہ جس نے مجھے ان تمام مسائل سے ان پرابلم سے نکالا. آپ ایک آیت پڑھتے ہوں گے, اور یہ پڑھنے کے لیے کہا بھی جاتا ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا. یہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی عادت. جناب ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ والی بات کہی تھی. جب نمرود نے کہا کہ جب تمہارا خدا مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے, نمرود نے بھی جیل سے 2 آدمی بلایا, ایک کو مار دیا ایک کو زندہ چھوڑ دیا, کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. تو جہاں بہت ساری باتیں جناب ابراہیم نے کہی تھی, ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ خدا مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے, نہیں, جب میں بیمار پڑتا ہوں, یعنی بیمار پڑنے کا پرابلم مجھ میں ہے, کوئی ایسا عمل میں کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں, یا کوئی ایسا عمل دوسرے افراد کرتے ہیں کہ جو وائرس پھیلاتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ڈینگی لگ جاتا ہے, دوسری چیزیں ہیں کہ جو میرے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے, مگر خدا مجھے شفا دیتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں, جب یہ مینٹیلٹی ہوگی, انسان کی یہ سوچ ہوگی کہ اللہ ہمیشہ اچھا ہی اچھا کرتا ہے, بہتر ہی بہتر کرتا ہے, بلکہ انسان کے لیے جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتا ہے وہی اللہ کرتا ہے, یہ مینٹیلٹی ہو, اور پھر انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر, تو اب آپ کیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, جس میں کوالٹیز ہی کوالٹیز ہیں, جس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے, جس نے ہمیں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں دی, کوئی مصیبت نہیں دی. عزیزان محترم, عقیدے کے حوالے سے فقط اتنا مان لینا کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے, اللہ ہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, بنیادی چیز ہے, مگر عقیدے کے حوالے سے جیسے جیسے خود پروردگار کے بارے میں میری معلومات بڑھتی جائے گی, عبادتوں کی فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس وقت میرے پاس گنجائش ختم ہو گئی, ورنہ میں بتاتا آگے چل کے, انشاءاللہ گنجائش ہوگی تو کل اس کی وضاحت کروں گا میں کہ آخر معاملہ کیا ہے. کہ جب اس طرح کے پرابلم میں پروردگار مبتلا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ عیش میں, عشرت میں, آسانی میں زندگی کیوں بسر کرتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کافر ہیں تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے, وہ مشرک ہیں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے, مگر اس کے باوجود وہ مشرک ہیں تو مشرک کو کیوں اتنی سہولت, کیوں اتنے فائدے, کیوں عیش و عشرت میں وہ زندگی بسر کریں اور ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ بھی ایک لاجیکل پوائنٹ ہے اس کا. اگر پروردگار نے توفیق دی اور یہ صلاحیت مجھے دی کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں, واضح کر سکوں, اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بھی آپ کو توفیق دے کہ یہ جو علوم آل محمد سے جو مختصر معمولی باتیں میں نے سیکھی ہیں میں آپ تک منتقل کر سکوں, تو انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. مگر کہ جتنا ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کے بارے میں بھی سمجھنے کا, اللہ کے انبیاء کے بارے میں سمجھنے کا, خود اپنی ذات کے بارے میں سمجھنے کا موقع, یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا موقع ہمیں ایام اعضاء میں ملتا ہے. یہ حسین کا صدقہ ہے,
حسین کی وجہ سے یہ ہمیں ملتا ہے. دوسری قوموں کو یہ نصیب نہیں ہوا. یہ سید الشہداء کا خاص تحفہ ہمارے لیے ہے. ہاں مگر سید الشہداء کون؟ کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو گریہ ہوتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو گریہ ہوتا ہے. اور ساری زندگی سید الشہداء کا گریہ مشہور تھا. اگرچہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں 5 بڑے گریہ کرنے والے گزرے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ امام حسین نے ساری زندگی بڑا شدید قسم کا گریہ کیا. جب یہ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت مجلس شروع ہو جاتی ہے ان کی، اس لیے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور شہزادی نے سب سے پہلے بچے کو لپیٹ کر اپنے بابا کے ہاتھ میں دیا ہے، تو کون نانا خوش نہیں ہوگا اپنے بچے کو دیکھ کر. ہم تو دیکھتے ہیں نا دنیا کی زندگی میں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خوش ہوتا ہے. یعنی ایسی کیفیت دیکھی ہے کہ ابھی بچے کو غسل بھی نہیں دیا گیا ہے، فقط کپڑے میں لپیٹ کے لیا ہے، مگر نانا اتنا بے چین ہوتا ہے، باپ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ ابھی غسل نہیں دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اسے چومنے لگ جاتا ہے، پیار کرنے لگ جاتا ہے. تو کون نانا ہے، کون باپ ہے کہ جو خوش نہیں ہوگا. یہاں شہزادی نے پورا اہتمام برتا تھا، بچے کو اچھی طرح سے کپڑے میں لپیٹ کر اب نانا کے سپرد کیا. بس یہاں نانا کی خوشی شروع ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جب گریہ لوگوں نے دیکھا، دیکھیے سارا خاندان موجود ہے، شہزادی تو موجود ہیں لیکن ابو الحسن بھی موجود ہیں، مولا بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، دوسرے کچھ لوگ بھی موجود ہیں. جب اللہ کے رسول نے ایک دم گریہ کرنا شروع کر دیا تو طلب کا شہزادی نے سوال کیا کہ بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹی، ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تیرے اس بیٹے کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ایک مرتبہ ماں کا کلیجہ تڑپ گیا. ارے بابا، بچے کو شہید کر دیا جائے گا اور بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ فاطمہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جب فاطمہ کے گریہ کو دیکھا تو علی نے گریہ کرنا شروع کر دیا، حسن نے گریہ کرنا شروع کر دیا. لیجئے یہ کائنات کی سب سے پہلی مجلس ہے جو رسول کے گھرانے میں برپا ہو چکی ہے. اور رسول کے گھرانے میں کس طرح سے برپا ہوئی ہے؟ اس کے مرثیہ پڑھنے والے خود اللہ کے رسول ہیں اور گریہ کرنے والے یہ سارے معصومین ہیں. اور یہ مجلس کس کی ہے؟ یہ سید الشہداء کی مجلس ہے جس کا تذکرہ پیدائش کے وقت ہی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوری مجلس ان لوگوں کے سامنے پڑھ دی. اب جب ماں کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا، بابا جب یہ کیفیت پیش آئے گی تو کیا میں زندہ ہوں گی؟ اب اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے، اس لیے کہ ماں کی نفسیات کو سمجھ رہے ہیں. ماں کی نفسیات کیسی ہوتی ہے ذرا سا میں آپ کو اس حوالے سے بیان کر دوں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو صحت مند ہیں، جو کوئی خاص بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، خوب چلتی پھرتی ہیں، آرام سے ادھر ادھر جاتی ہیں. مگر آپ کو بہت ساری عورتیں ایسی مل جائیں گی کہ جن کے بچے جوان ہو گئے، اتنے جوان ہو گئے کہ ان سارے بچوں کی شادیاں کر دی، لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، لڑکے اپنے گھروں کے ہو گئے، چاہے ان میں کچھ خوش ہیں یا کچھ نہ خوش ہیں، مگر ماں کا کلیجہ تڑپنے لگتا ہے اور یہ ماں ٹینشن میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ ماں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میرے بچے چلے گئے اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہم اپنے معاشرے کی کیفیت دیکھتے ہیں. لہذا شہزادی کا سوال سمجھ رہے ہیں کہ بابا میں اس وقت موجود ہوں گی یا نہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب ہے، نہیں بیٹی تم موجود نہیں ہوگی. اچھا اب ماں کو فکر لگی ہوئی ہے، لہذا دوسرا سوال کر رہی ہیں، بابا آپ موجود ہوں گے یا نہیں؟ اب اللہ کے رسول کو جواب دینا پڑ رہا ہے، مگر مجبوراً کیا جواب دے؟ نہیں بیٹی میں بھی موجود نہیں ہوں گا.
اچھا ابو الحسن موجود ہوں گے؟ اب بڑا عجیب جواب دیا کہ نہیں بیٹا، ابو الحسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ ایسا لگا کہ کائنات میں میرا بچہ جب ذبح کیا جائے گا تو خاندان کا کوئی حفظ موجود نہیں ہوگا۔ شہزادی بہت تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، اور بے چین ہو کر ایک مرتبہ سوال کیا، ارے بابا میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا؟ بچے پر رونے والا کون ہوگا؟ یہ بھی ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بچے پر آنسو ہی بہا دیں۔ مگر اب اللہ کے رسول نے جواب دیا، اے بیٹی فکر نہ کر، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کے جوانوں پر روئیں گے، ان کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے، ان کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، ان کی عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی۔ ارے پروردگار ایسا نظام بنائے گا کہ قیامت تک یہ گریہ نہ ٹھہرے گا، قیامت تک رونے والے پروردگار کی ہم پیدا ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، حسین کے مصائب کا واسطہ، حسین کے اصحاب، انصار، اسیران کی مصیبتوں کا واسطہ، خانوادہ عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں اس دنیا میں موجود ہیں، ان تمام کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو افراد عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی اتار رہے ہیں، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ عزاداری کے حوالے سے جتنی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ہمیں خلوص سے حسین ابن علی کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ آنسو جس انداز سے مولا پر بہائے جاتے ہیں، ان کے گھر والوں پر بہائے جاتے ہیں، ان کے اولاد پر بہائے جاتے ہیں، پروردگارہ اگرچہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی ہو، غلطی ہو، خامی ہو، مگر تو کریم ہے، تو لطیف ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ اور خدا بندہ عاشور کے دن حر وہ تھا کہ جو حر بن گیا اور لشکر امام میں شریک ہو گیا۔ پروردگارہ ہمارے محرم کو بھی، اس محرم کو بھی ایسا بنا دے کہ ہم حر بن جائیں اور تیری اطاعت اور تیرے ولی کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے قابل بن جائیں۔ پروردگارہ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم